بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضامین قرآن کے حوالے سے آج کا جو موضوع ہے وہ ہے غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ موضوع ہے ان ملکوں کے لیے بھی ہے کہ جہاں پہ مسلمان اکثریت میں رہتے ہیں اور غیر مسلم جو ہے وہ اقلیت میں رہتے ہیں، وہاں سلوک کیسا ہونا چاہیے اور اس میں مسلمانوں کی جو اکثریت میں ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جن ملکوں میں مسلمان اقلیت میں ہیں وہ غیر مسلم وہاں پہ اکثریت ہے، وہاں رہ رہے تو ظاہر ہے وہاں بھی ریلیشن شپ ہے۔ آج کل کے معاشرے میں دور میں آپ ملازمت کرتے ہیں، آپ بزنس کرتے ہیں، لین دین کرنا پڑتا ہے، آپ کٹ کے نہیں رہ سکتے، آپ کو تعلقات بھی رکھنا پڑتے ہیں۔ تو اس ضمن میں بعض جو ہے وہ کچھ لوگوں میں غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں کہ ہم کیا ان سے تعلقات رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے، یا کس لیول پہ رکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن حکیم کی جو آیات ہیں اس حوالے سے کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے سورہ انعام کی آیت 109، اس میں کہا گیا ہے کہ حسن معاملات ہر انسان سے، خواہ وہ مسلمان ہے خواہ وہ غیر مسلم ہے، سب کے ساتھ یکساں ہونے چاہیے۔ یعنی آپ کا جو لین دین کا معاملہ ہے، آپ کا اخلاق کا جو لیول ہے، وہ سب کے ساتھ ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اور جو غیر مسلموں کے جو باطل معبود ہیں، ظاہر اسلام کی نظر سے وہ درست نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں غلط ہے، لیکن پھر بھی ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی بھی غیر مسلم ہے، وہ جسے اپنا رہنما مانتا ہے، اپنا وہ معبود مانتا ہے، جو بھی ہے، اس کے بارے میں برے کلمات یا گستاخی کرنے سے قرآن نے منع کیا ہے۔ اور اس سے آگے دیکھیے، یہ بڑی زبردست آیت ہے، شاید کسی اور مذہب میں ایسی نہ ہو۔ سورہ حج کی آیت 40 کہ غیر مذہب کے جو لوگ ہیں ان کی جو عبادت گاہیں ہیں، پرستش گاہیں ہیں، ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، بجائے کہ جہاں پہ مسلمان اقلیت میں ان کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرو۔ تو جو شخص غیر مسلموں کی عبادت گاہ کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو جائے، وہ دوسرے لفظوں میں خدا کا حکم پورا کر رہا ہے، اور وہ خدا کے حکم کی تعمیل میں جو ہے وہ ایک عبادت کر رہا ہے۔ تو یہ بھی ضروری ہے، اور یہ قرآن نے کتنا خوبصورت حکم دیا ہے۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت 83 میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف رسول بھیجے ہیں۔ تو ہمیں نہیں معلوم کہ بعض جو پرانی اقوام ہیں ان کی طرف جو ان کے جو بانیان مذہب ہو سکتا ہے وہ رسول ہو، تو اس لیے قرآن نے کہا کہ غیر مسلموں کے بانیان مذہب کی عزت کرنی چاہیے۔ اور پھر سورہ نساء کی آیت 164 میں بھی ایسا ہے، اور سورہ النحل کی آیت 36 میں۔ تو ان تین مقامات پہ جو ہے اس کا مفہوم یہی ہے کہ جو بھی غیر مسلم ہیں، ان کے جو بانیان مذہب ہیں، ان کے جو لیڈرز ہیں، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کے بارے میں کوئی غلط کلمات نہیں نکالنے چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کی طرف سے جو دین بھیجا گیا ہے وہ اسلام ہی اصلی دین ہے، اور وہ اصل شکل میں ہمارے پاس قرآن حکیم میں جو اللہ کا جو کلام ہے وہی محفوظ ہے، اور اسے جو ہے وہ سچا دین کہا گیا ہے۔ تو دین کی حد تک اسلام سچا ہے، لیکن جو دوسرے ادیان ہیں، مذاہب ہیں، وہ اگرچہ درست نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کے بارے میں برے کلمات یا ان کے بانیان مذہب کے بارے میں غلط زبان استعمال نہیں کر سکتے۔ اور پھر قرآن نے یہ بڑی زبردست آیت آپ نے سنی ہوگی اکثر کہ دین میں کوئی جبر نہیں، زبردستی نہیں، کسی کو زبردستی مسلمان بنایا نہیں جا سکتا، اور نہ ہی کسی کو زبردستی مسلمان رکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ قرآن نے سورہ بقرہ کی آیت 256 میں کہا ہے، سورہ توبہ کی آیت 6 میں کہا ہے، اور سورہ الکہف کی آیت 29 میں کہا ہے۔ تو دین کے بارے میں کوئی جبر نہیں، نہ شامل کرنے میں نہ رکھنے میں۔ ہر انسان کی اپنی مرضی ہے، وہ اگر اس کو دین کو پسند کرتا ہے تو اس پہ عمل کرے، نہیں کرتا ہے تو اس کی مرضی ہے۔ یہ اس پہ تو اور بھی بے شمار آیات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو ان پہ جو ہے داروغہ مقرر نہیں کیا۔ پھر سورہ النحل کی آیت 125 میں ہے کہ دوسروں تک حق بات جو ہے وہ احسن طریقے سے، اچھے انداز سے پہنچاؤ۔ بات بہت اچھی ہوگی لیکن اچھے انداز سے۔ اس میں مجھے یاد آیا وہ جب فرعون کا معاملہ تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا گیا کہ اس کے پاس جانا تو اچھے طریقے سے بات کرنا، ہو سکتا ہے وہ بات سمجھ جائے۔ تو یہ بھی ایک بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو مذہبی اکابرین ہیں وہ دل نشیں انداز سے اگر بات کریں گے تو لوگوں کے دل میں وہ اترتی جائے گی۔ اور پھر یہ بھی کہا ہے سورہ النحل کی آیت 125 میں
کہ اگر کسی سے بحث بھی کرو تو وہ بھی حسن کارانہ انداز سے، بڑے خوبصورت انداز سے بحث کرو تاکہ وہ آپ کے دلائل کو اگلا شخص جو ہے وہ تسلیم کرے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو غیر مسلموں سے برتاؤ اور تعلقات کے حوالے سے قرآن حکیم نے ہمیں دی ہیں، ہمیں ان پہ غور کرنا چاہیے تاکہ ہماری وجہ سے دوسرے انسان جو ہیں ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور اسلام کا برا نام نہ، لوگ یہ نہ کہیں کہ اسلام کا نام لیوا یہ کر رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ مضامین قرآن کا جو سلسلہ ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ پسند کرتے ہیں تو احباب سے شیئر کر کے اس کار خیر میں آپ شریک ہو سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔